ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہم دوسروں کو ڈھونڈنے کے چکر میں خود کو کھو دیتے ہیں۔ ہم دوسروں کو جوڑتے جوڑتے خود ہی کو توڑ دیتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ محبت عزت نفس کی قربانی کا نام ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ رشتوں کو زبردستی پکڑے رکھنے سے وہ مضبوط ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم ان رشتوں کو تب تک تھامے رکھتے ہیں جب تک ہمارے ہاتھ لہو لہان نہیں ہو جاتے۔ ہم یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ ہمیں مکمل ہونے کے لیے کسی سہارے کی نہیں بلکہ خود کی ضرورت ہے۔ ہمارا سکون ہم میں ہی چھپا ہے۔ کسی کو قید کر لینے سے وہ ہمارا نہیں ہو سکتا۔ عزت نفس قربان کرنے سے محبتیں نہیں ملا کرتی۔ جس نے آپ کو قبول کرنا ہوگا وہ آپ کو تمام عیبوں کے ساتھ قبول کرتا ہے، اور جس نے نہیں کرنا ہوتا وہ آپ کو آپ کی لاکھ خوبیوں کے بعد بھی ٹھکرا دیتا ہے۔ تو پھر کسی کا بھی انتظار کیوں کرنا؟ گزرے وقتوں کو بلا کر آگے بڑھو، خود سے محبت کرنا سیکھو، خود کی قدر کرنا سیکھو۔ ہر کھوئی ہوئی چیز واپس مل جاتی ہے، مگر خود کو کھو کر پانا بہت مشکل امر ہے۔ تو کوشش کرو کہ جو دوسروں کو دیتے ہو خود بھی اس سے محروم نہ رہو۔ کسی اور سے پہلے تمہارا تم پر حق ہے، اور یہ حق کسی اور کو کبھی مت دو۔ روشنی بکھیرتے بکھیرتے اتنے خالی نہ ہو جانا کہ باقی صرف اندھیرا رہ جائے۔ خود کے لیے لڑو، تم جیسے بھی ہو مکمل ہو، اور خود کے لیے کافی ہو۔ خود کو پہچانو تاکہ تمہیں تمہاری پہچان مل سکے، کیونکہ تمہارے علاوہ تمہیں کوئی نہیں جان سکتا۔ گرنے سے مت ڈرو، یہ پنکھ تمہارے ہیں، تو پھر جہاں تک چاہے اڑ چلو۔ اللہ دعاؤں کے انتظار کے ذریعے آزماتا ہے۔ وہ قبولیت میں دیری کرتا ہے تاکہ تمہارا یقین دیکھ سکے، اور یہ دیکھ سکے کہ جو تم مانگ رہے ہو کیا تمہیں واقعی اس کی چاہ ہے۔ اور جب وہ تمہاری دعاؤں کو آزماتا ہے تب وہ تمہیں بھی اتنی طاقت دے دیتا ہے کہ نہ تمہارا دل تاخیر سے تھکتا ہے اور نہ ایک ہی دعا بار بار دہراتے ہوئے اکتاتا ہے۔ تو اگر دل کو اتنا سمجھانے کے باوجود بھی دعا کا خیال نہیں جا رہا تو مانگتے رہو۔ شاید تمہاری دعائیں معجزوں کے قریب ہو، شاید اب تمہاری صلے کا وقت ہو، تبھی اللہ نے تمہیں اس دعا پہ اٹکا رکھا ہو۔ شاید یہی آخری موقع ہو وہ پانے کا جو تم نے کھویا تھا۔ تم کیوں سوچ لیتے ہو کہ اب تم دعا نہیں مانگو گے؟ مایوس کیوں بیٹھے ہو؟ معجزے تو کبھی بھی ہو سکتے ہیں، کسی بھی لمحے میں ہو سکتے ہیں۔ جانتی ہوں میں کہ یہ صبر کا سفر بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن اس صبر کے سفر میں بندہ اپنے اللہ کی خاص نظر میں آ جاتا ہے۔ جس آزمائش سے تم گزرتے ہو اس آزمائش نے تمہیں اللہ کے اتنا قریب کر دیا ہے۔ کیا یہ کسی نعمت سے بڑھ کر ہے؟ جہاں اتنا مانگا ہے وہاں تھوڑا اور مانگ لو۔ ممکن ہے تمہاری اگلی دعا تمہاری آخری دعا ہو۔ تمہارا اللہ تو ناممکن پر قادر ہے، اور تم ممکن پر مایوس ہو کر بیٹھے ہو کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ سب ناممکن ہے۔ اٹھو اور اپنی دعا اللہ سے اسی لگن سے مانگو جس لگن سے تم نے پہلی بار مانگی تھی۔ تہجد کا ثواب۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رات کو سونے کے لیے بستر پر آیا اور اس کی نیت رات کو تہجد پڑھنے کی تھی، لیکن وہ ایسا سویا کہ صبح ہی جاگا، تو اس کو اس کی نیت پر تہجد کا ثواب ملتا ہے، اور اس کا سونا اللہ پاک کی طرف سے ایک انعام ہے۔ کیسے اللہ کو اپنی دعاؤں پہ راضی کر سکتے ہیں؟ دعاؤں کی قبولیت کے طریقے۔ ہر چیز کی طرح دعا مانگنے کی بھی خاص طریقے ہوتے ہیں۔ ہاں، اللہ سے تو کسی بھی طرح دعا مانگی جا سکتی ہے، لیکن جب آپ صحیح طریقے سے مانگتے ہیں تو اللہ بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ بالکل ویسے ہی جیسے آپ کو اپنے ماں باپ سے کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے تو آپ ادب کے ساتھ وہ چیز مانگتے ہیں، جھک کر، مسکرا کر اور پورے یقین کے ساتھ کہ وہ آپ کو وہ چیز ضرور دیں گے۔ آپ انہیں مناتے ہیں، آپ انہیں راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ انہیں یہ یقین دلاتے ہیں کہ آپ واقعی اس چیز کے لائق ہیں۔ تو اللہ کو منانے کے بھی طریقے ہوتے ہیں، اور کون کون سے ہوتے ہیں؟ استغفار، معافی۔ اللہ کو راضی کرنے کا سب سے پہلا طریقہ استغفار ہے۔ اکثر اوقات ہمارے گناہ ہماری دعاؤں کا راستہ روکے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہمارے گناہ ہماری دعاؤں کے راستے میں سب سے بڑی دیوار ہوتی ہیں، تو سب سے پہلے ہمیں اس دیوار کو توڑنی ہے تاکہ سامنے کا منظر ہمیں نظر آ سکے اور قبولیت کی منزل تک آنکھوں کو اور دل کو رسائی مل سکے، کیونکہ اللہ توبہ کرنے والوں سے بہت محبت کرتا ہے۔
اور جن سے وہ محبت کرتا ہے ان کی باتیں وہ کبھی نہیں ڈالتا۔